حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے پاس ہندوستان کی ساری عورتیں آئیں، ساری کی ساری محلے والی آ گئی، کہنے لگی فرید الدین کی اماں آج بڑا سوال ہے، بڑی پریشان ہے، جس سامنے والی چکی سے آٹا تیرے گھر میں پس کے آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے، جہاں سے سبزی ترکاری گوشت سالن تیرے گھر میں آتا ہے وہیں سے ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے کھا کر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرا کھا کر کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھتا ہے، بتا تو صحیح اس کے اندر کیا کمال ہے، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں نے دو باتوں کا اظہار کیا، اللہ کرے میری میں نے اگر سن رہی ہوں، اگر موبائل کے ذریعے میری عزیزہ سن رہی ہو تو پلے باندھ لینا، انشاءاللہ سکھی جیے گی سکھی مرے گی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں نے کہہ دیا، رب کعبہ کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے دودھ پینے کی مدت میں اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، رات کو میرا بچہ دودھ کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے روتا، میں اٹھ کے کورنر بدل کے اس کا چہرہ دیکھتی، اسے روتا چنگھاڑتا چھوڑ جایا کرتی، پہلے وضو کرتی پھر ہاتھ میں آ کے دودھ پلاتی، کہا اور تو نے کیا کیا؟ کہ جب میں دودھ پلایا کرتی تو اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی، ادھر دودھ پیتا ادھر درود شریف پڑھتا۔ عورتیں کہنے لگی اس سے کیا بنا؟ فرمایا دودھ پینے کی وجہ سے انسان بن گیا اور درود شریف سننے کی وجہ سے ولی کا اللہ نے اسے مقام عطا فرما دیا۔ یا تو 2 سال کی بچی آج، پہلے میرے عزیزوں باپ سے ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی کہ مجھے پیسے دے، ماں سے ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی مجھے سلنٹی چاہیے، اب باپ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے مجھے موبائل چاہیے، ماں کے منہ پہ تھپڑ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مار کے کہہ رہی ہے مجھے موبائل چاہیے، ابو بھی کہہ رہے ہیں چلو یار دھیاننے لگی ہوئی ہے، امی بھی کہہ رہے ہیں دھیاننے لگی ہوئی ہے، آج تو نے اس کے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا دیا، آج دھیاننے لگی، جب 20 سال کی عمر میں اللہ اکبر دھیاننے لگے گی تیری میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ المیہ یہ نہیں، فکر یہ نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، المیہ اس بات کا کہ آج 5 اذانوں کی آواز آپ کے میرے گھر میں آئی، رب کعبہ کی قسم ہے صبح سے لے کر رات ہو گئی میرے گھر میں کسی نے مصلی ہی نہیں بچھایا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا رمضان مبارک کے بعد اور لوگوں میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، افسوس اس بات کا کہ بیٹی ایسی نیم برہنہ لباس پہن کے آئی کہ باپ نے دیکھ کے نظریں جھکا لی، بھائی نے دیکھ کے اور تم بھی قصوروار ہو، خبردار، تم غیرت مند ہو، بے غیرت کیوں بنتے ہو؟ تم جوان بہنوں کے سامنے چڑیاں پہن کے کیوں چلے جاتے ہو؟ تم جوان بہنوں کے سامنے اپنی ناف اور اپنے گھٹنوں کو کیوں کھول کے چلے جاتے ہو؟ تم جوان بہنوں کے سامنے گرمیوں کے اندر شرطیں بازو کی کیوں پہنتے ہو؟ تم غیرت مند ہو، تم بت مند ہو، تم یہودی ہو، تم سکھ ہو، تم کراڑ ہو، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم وہ قابل دید امتی ہو جن امتیوں کو آدم علیہ السلام نے اللہ اکبر حضور کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا، کہا یا ابن صالح، کہا جی، فرمایا جب اپنی امت میں جانا اتنی قابل رشک امت ہے جا کے اپنی امت کو میں آدم علیہ السلام کا سلام کہہ دینا۔ یہ تو اس کی مہربانی کا کتنا شکر ادا کرے۔ عصر کے بعد جب فرشتے مغرب کے وقت آسمان کی طرف جاتے ہیں، تیرے میرے گناہوں کے گٹھر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھ جاعل فی الارض خلیفہ، جنہیں تو نے اپنا نائب بنایا تھا یہ کرتوت تیرے پاس بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 100% بے حیا بن کے آیا، یہ دیکھ لے 100% حرام کاری کر کے آیا۔ اور نشتر بازار والوں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی قسم سر پہ ٹوپیاں رکھ رکھ کر ایٹومیٹک تسبیحات کے اندر پکڑ کر تم روزے داروں کو دھوکہ دو گے۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی اسی معاشرے کے اندر پھرتا ہوں، ہے کوئی، میں بھی غلام رسول، آپ بھی غلام رسول، چلو غلام رسول کی دکان پہ چلیں، دہی والا بھی غلام رسول ہے، لسی والا بھی غلام رسول ہے، گوشت بیچنے والا بھی غلام رسول ہے، کپڑا بیچنے والا بھی غلام رسول ہے، جوتیوں کی جس کی دکان ہے وہ بھی غلام رسول ہے، سبزی بیچنے والا غلام رسول ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہوں گے 2-4، لیکن مجھے کسی غلام رسول کی دکان سے 1 نمبر مال لا کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، ابھی میرے عزیزوں رمضان کا مہینہ آئے گا، دکانوں کے ٹیلر ماسٹر لکھ دیں گے اللہ
अल्लाह अकबर, बुकिंग बंद है, ईद के बाद अब काम चलेगा। चलो चलो, ये भी कह रहा था गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है। 12 रबीउल अव्वल को ये भी कह रहा था जो होना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। 10 मुहर्रम को काले रंग के कपड़े पहन के ये भी करबला का शाह हुसैन कह रहा था आओ मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, किसी एक दर्जी की दुकान पे चलें और उसे जाके कह दे मुझे ऐसा लिबास सी के दे जैसा आमना का लाल पहना करता था, मुझे ऐसा जोड़ा सी के दे जो सिद्दीक अकबर पहना करते थे। जाओ जाओ बच्चों के कपड़े सिलवाने वालों, जाओ किसी दर्जी की दुकान पर और जाके कहो मुझे ऐसा जोड़ा बना के दे जैसा अली हुसैन के लिए बनाया करता था। मेरे अजीजों, रमजान मुबारक के महीने में अब जाएंगे, जाके देख लेना, बच्चों से पूछेंगे बेबी कौन सा जोड़ा लेना है, बच्ची के मुंह में चूसनी, और जो चूसनी के छुट जाने पे रोने लगे उसे इज्जत का क्या पता, वो यूं करके इशारा करेगी, वो आदमी कहेगा जी जरा कॉस्टली है 4000, और छोड़ो जी मेरी बच्ची का इशारा है। जब वो जोड़ा लिया यहाँ तक उसके पट में उसकी रानें नजर आ रही, चट्टी पहनी हुई है, अल्लाह अकबर, और हाथ बाजू के कपड़े और तनिए सीने पर हैं, तूने नंगा लिबास पहनाया, ये दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लो, तौबा नहीं करेगा, गैरत नहीं खाएगा। आज तूने 1 साल की उम्र में नंगा लिबास पहनाया, कल जब 20 साल की उम्र में नंगा लिबास पहन के आएगी, खुदा की कसम माँ बाप की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। कसूरवार तुम हो। मौलाना रोक टोक है ही नहीं बच्चों को, की करिए जी बच्चे दे लिए कर रहे हैं, की करिए जी बच्चे दे लिए कर, किन के लिए कर रहे हैं। आपने एक ऐलान सुना होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उसके बेटे हैं रफीक साहब खड़े हैं, नज़ीर साहब खड़े हैं, अरशद साहब खड़े हैं, मुख्तार साहब खड़े हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे से राब्ता करें। मैंने देखा कब्र ने यूं करके झटका खाया, मैं भी पीछे हटा, साहिब कब्र ने यूं कफन से बाहर निकाला, कहने लगा ये ऐलान किसने किया? मैंने कहा रफीक ने किया, नज़ीर ने किया, मुख्तार ने किया। कहा इसको को ओ कमले बेवकूफ हो, ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले बाप का हक तो दे के चले जाओ। मैंने कहा बुजुर्गा तेरा क्या हक है? कहा जब मुझे कलमा शहादत का नारा लगाकर जब मुझे कब्र में उतारा, 2 फरिश्तों ने मुझे यूं घूर के देखा, अल्लाह की कसम उनके डर की वजह से मेरे कफन की तनियां ही फट गई, सोटा उनके हाथ में आंख की घुरी से देख रहे हैं। मेरे बच्चों को 4 चफेरे मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, तुम कुरान पढ़ो ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना मेरे बच्चों तुम्हारे जाने के बाद ना इन्होंने मुझे छोड़ना है ना मेरे कफन को छोड़ना है। और लोगों हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए, लेकिन किसी ने अपने बच्चे को जन्नत का टिकट भी बनाया है कि नहीं बनाया? अगर बनाया तो वो सामने बैठे हुए हैं। ये बनाओ अपने बच्चों को, ये बनाओ अपने बच्चों को ताकि करामत हो, कल कयामत के दिन बच्चे तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके जाएं।